میرا خیال ہے علی امین خان کے چلنے کے حوالے سے یا بی چوک میں ایک علی امین خان تو نہیں ہے نا، پی ٹی آئی میں کروڑوں لوگ ہیں. اگر وہ انڈر ریڈ آ گیا تھا، اس پہ چھاپا لگ گیا تھا، تو ہزاروں لیڈرز ہیں، ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، مرکزی کا تنظیم ہے، تو ان کو چاہیے تھا نا کہ جاتے اور اس کو ٹیک اوور کرتے. ایک علی امین پہ کیا الزام دھر رہے ہیں؟ اور لوگ جو ہیں مر تو نہیں گئے تھے، ان کا کام تھا نا کہ جا کے بیٹھ جاتے. اگر یہ لیڈرشپ بیٹھی ہوتی، 70,000 لوگ آئے تھے بی چوک پہ، بہت گولڈن اپرچونٹی ہم نے ضائع کر دی اور ان بیچاروں نے مار کھائی. جہاں تک بات ہے، بالکل ورکر اور قیادت کے بیچ اعتماد کا فقدان پیدا ہوا ہے، اور اس اعتماد کے فقدان کو ریموو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جب آئندہ ایجوکیشن یا احتجاج کی کال ہو تو کچھ اس انداز میں ہو کہ ورکر یہ یقین رکھے کہ اگر ہم مار کھائیں گے تو لیڈر بھی ساتھ میں کھائیں گے. اور انشاءاللہ اگر آئندہ احتجاج ہوتا ہے اور مجھے اس میں ذمہ داری دی جاتی ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں ورکر کو اکیلا چھوڑ دوں. جب تک ہوں گے ساتھ میں ہوں گے اور اکٹھے ہوں گے. اس کے ذریعے پاکستان کی جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور عدالت کی آزادی میں انہوں نے چولہا گھونپا ہے. ابھی جو ترمیم سامنے آئی ہیں اور جن تمام سیاسی قوتوں نے اس میں مل کے کردار ادا کیا ہے، وہ ترمیم مختصر الفاظ میں سپریم کورٹ یعنی عدالت کے اندر ایک نئے عدالت کو بنا رہی ہے. پہلے سے سپریم کورٹ میں محترم جج صاحبان کے درمیان اختلافات رہے. اب سپریم کورٹ آئندہ کے لیے آپس میں برسر پیکار ہوگی. سپریم کورٹ کے اندر، عدالت کے اندر ایک عدالت. آج یہ جو آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے، اس کا مقصد صرف یہ 2 سالوں میں جو جرائم کا ارتکاب ہوا ہے پاکستانیوں کے خلاف، بنیادی انسانی حقوق کے خلاف، جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے، جو اصل محرک ہے، کہ اس کا آڈٹ نہ ہو پائے. آڈٹ جو ہے ریزلٹ ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور الیکشن ٹریبیونل پہ اسٹے اور الیکشن کمیشن کے کردار آپ سب کے سامنے ہیں. تو لہذا اس آئینی ترمیم کے ذریعے اب یہ ممکن بنا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کا آڈٹ کبھی نہ ہو پائے، یا کم از کم اس وقت تک جب تک یہ اسمبلی اپنی بنیاد پوری نہ کر لے. ایک اور بات پاکستان تحریک انصاف کی حوالے جانب سے میں یہ انڈرکٹ کہنا چاہتا ہوں کہ احمد ولی خان صاحب جو ہیں وہ ایوان کے اندر بھی اور باہر بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر اور بانی چیئرمین اور دیگر قیادت کے خلاف انتہائی نامناسب الفاظ استعمال کرتے ہیں، جس پہ میں شدید مذمت کرتا ہوں. صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں سارے مہذب لوگ نہیں ہیں، ہم جیسے بھی ہیں. تو لہٰذا نام میں ایک چھوٹی سی سکم رہ گئی تھی کہ یہ احمد کے بجائے اینیمل ولی خان ہونا چاہیے تھا. نون کی دیکھیے، اگر آئندہ یہ اس طرح آج سینٹ کے فلور پہ انہوں نے عمر ایوب خان کے خلاف جو زبان استعمال کی ہے، اس سے پہلے میرے حوالے سے انہوں نے زبان استعمال کی، کبھی اس کو یہ نہیں کیا تھا. آج میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کو پی ٹی آئی کی طرف سے جواب میں دوں گا اور آپ کی تسلی کراؤں گا کہ آپ زیادہ کچے میں جا سکتے ہیں یا میں زیادہ کچے میں جا سکتا ہوں. ایک ذاتی رائے میری ہے جو جس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو یہ جمعیت علماء اسلام نے اس آئینی ترمیم کی جو حمایت کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئینی پیکیج لانے سے پہلے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہم کہیں گے کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دیں گے، اور یہ تمام انڈرسٹینڈنگ تھی کہ پھر آپ کے مطالبہ پہ یہ نکال دیا اور یہی ہونا تھا. بہرحال یہ کوئی اصولی موقف نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت چاہتی ہیں، ابھی بھی ہماری اپوزیشن چیمبر میں میٹنگ ہوئی اور وہ چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب کی پارٹی کے حوالے سے کوئی بیان بازی نہ ہو. تو بالخصوص ان سب نے مجھے کہا تو میں نے انہیں کہا کہ میں اپنی ذاتی رائے جو ہے ہمیشہ ایکسپریس کرتا رہوں گا. اس چیز کو ہم نہیں ہونے دینا چاہتے تھے اور یہ چیز انہوں نے کر دی. ایک اور بات، ہمارے 2 سینیٹرز اور 9 ایم این ایز جو ہیں وہ ان کی تحویل میں ہیں.
شاید سینٹ میں ڈسکوالیفیکیشن کی وجہ سے ان سینیٹرز کے ووٹ کو آج انہوں نے استعمال نہیں کیا ہے، اور ابھی دیکھتے ہیں نیشنل اسمبلی میں کیا کہتے ہیں. لیکن ایک بات ہے، یہ وہ آئینی ترمیم ہے پاکستان کی آئینی اور سیاسی اور جمہوری تاریخ میں کہ جس کو کامیاب کرانے کے لیے ارب روپے کی افرز ہوئی، خواتین خانہ اغوا ہوئے، دھمکیاں دی گئی، بچوں کو مارا پیٹا گیا. بنارسی ٹھگ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں فارم 47 کے ذریعے لائے گئے ہیں. اب یہ کہتے ہیں ہم آئینی ترمیم کر رہے ہیں، سینٹ پوری نہیں ہے، قومی اسمبلی پوری نہیں ہے، لیکن پاکستان میں یہ ڈنڈے کے زور پہ سب کچھ کرا رہے ہیں. پاکستانی قوم ان سب کرداروں کو یاد رکھے، یہ شارٹ ٹرم میں اپنے مقاصد تو حاصل کر لیں گے، لیکن لانگ ٹرم پہ یہ اس آئینی ترمیم کے ذریعے انہوں نے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی تدفین کر دی ہے. سب سے زیادہ دکھ مجھے ذاتی طور پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ان تقاریر اور ان میسیجز سے ہوئے، جس میں انہوں نے قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو انتہائی ایکسٹرا آرڈینری خراج تحسین پیش کیا کہ جی ہمیں انصاف دیا. کیا انصاف دیا؟ ذوالفقار علی بھٹو شہید جو ہیں اس کو تو عدالتوں نے مار دیا تھا، سپریم کورٹ نے، تو کیا اس کو زندہ کر دیا ہے؟ اور پھر بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کا بیٹا اور پاکستان پیپل پارٹی کا چیئر پرسن ہوتے ہوئے انہوں نے جو آئین سازی کے حوالے سے جو اپنے ویوز ظاہر کیے ہیں، 10 سال بعد پاکستان پیپل پارٹی کے لیے یہ سوالیہ نشان رہیں گے کہ آپ کے چیئر پرسن نے یہ کہا تھا. کم از کم پیپل پارٹی سے یہ توقع، بے شک آپ کرنے جا رہے تھے، خاموشی سے کر لیتے. اس کا کوئی عقلی، منطقی اور اخلاقی جواز نہیں ہے کہ آپ سیٹسفائی کریں کہ یہ ترامیم آپ کیوں کر رہے ہیں. لہذا آج نیشنل اسمبلی میں اگر یہ آئینی ترمیم پاس ہو جاتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پورے پاکستانیوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس تمام قانونی راستے بند ہو جائیں گے. کوئی آئینی راستہ ہمارے پاس قانونی راستہ نہیں ہے. پھر جو ہے ہمیں دیوار سے تو پہلے ہی لگایا جا چکا ہے. میں خود لاغر ہوں، نکات فیل کر رہا ہوں، بیمار ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس تمام پروسیس کو انڈو صرف اور صرف عوامی احتجاج کے ذریعے کر سکتے ہیں. یہ جیلی آئینی ترمیم جو ہے اور یہ تمام جو اعمال کبیرہ کی یہ مرتکب ہو رہے ہیں، اس سے جان چھڑانے کا پھر واحد حل یہی ہوگا کہ پوری قوم سڑکوں پہ نکلے، اس نظام کو ٹکر دے کے، اور اس کو گرانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اور اب تو یہ نظام اس آئینی ترمیم کی وجہ سے اب ان جرائم کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، کوئی راستہ نہیں چھوڑا ہے. تو لہذا جب بھی پاکستان تحریک انصاف فیصلہ کرے گی احتجاج کی، اور احتجاج ہی واحد حل ہے. ان تمام گزارشات کے ساتھ میں نے اپنا معافی ضمیر آپ کے سامنے بیان کیا. کچھ باتیں بحیثیت پی ٹی آئی ممبر نیشنل اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے میں نے کی، لیکن جو ڈی وائی کے حوالے سے باتیں کی یا بلاول صاحب کے حوالے سے یا احمد ولی خان کے حوالے سے، وہ میری ذاتی بات ہے. سر فیصل واڈا نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے، اور ایک بڑا ہی کوئی جو ہے سینئر جو آپ کا لیڈر ہے وہ ہیڈ کرے گا. اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ اس میں اتنی صداقت ہے جتنی آپ لوگوں کو فیصل واڈا بنانے کی، لیڈر بنانے کی پڑی ہے. یہ کیا کردار ہے؟ ہر وقت میڈیا پہ بیٹھا ہوتا ہے اور آپ لوگ ووٹ کرتے ہیں. شرم آنی چاہیے. کوئی کسی کی اخلاقیات ہوتی ہیں، کوئی ایتھکس ہوتی ہیں، کوئی ویلیز ہوتی ہیں. ایسے کرداروں کو آپ لوگ میڈیا پہ پروموٹ کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہمارے اس میں کر رہے ہیں. کوئی بتا دینا آپ میں سے کہ کوئی اخلاقی جواز ہے اس شخص کا پی ٹی آئی کو چلیے سب کے ساتھ لڑ رہا ہوتا ہے. کس کی بیاف پہ لڑ رہا ہوتا ہے؟ کون سی پارٹی ہے اس کی؟ سر آپ کے جو پارٹی میں سر وکلاء کی تعداد بہت زیادہ ہے. سر خصوصی کمیٹی بنی، اس میں آپ کی پارٹی شرکت بھی کرتی رہی، لیکن سر آپ لوگوں نے اپنا مسودہ پیش کیوں نہیں کیا؟ آپ کوئی کانسٹیٹیوشن مسودہ پیش کرتے کہ ہم اس کے اوپر راضی ہیں، تو وہ پیش کرنے میں ناکام کیوں رہے پی ٹی آئی سر؟ یہ ساری آئینی ترمیم کے پیچھے جو واحد محرک تھا وہ یہ تھا کہ منصور علی شاہ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو بے دست و پا کرنا تھا. تو اس پروسیس کا حصہ کیوں بنتے ہیں؟
ہم تو عدالتوں کی آزادی کے خواب دیکھ رہے ہیں. پاکستان میں بنیادی حقوق، آئین کی بالادستی اور جمہوریت کی حکمرانی کی ہم نے خواب دیکھے ہیں. پاکستانیوں کو ایک ایسے مستقبل سے نوازنے کا خواب دیکھ رہے ہیں جہاں امن ہو، جہاں بدامنی اور ٹیررزم جو ہے اس پہ قابو پایا جا سکے. ملک کے حالات کس جانب گامزن ہیں؟ دہشت گردی نے کے پی کو پارا پارا کر دیا ہے، اور یہاں ان کو پڑی ہوئی ہے کہ یہ مینڈیٹ کی چوری کو روکنے کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے. یہ جو آج میں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہوئی ہے، یاد رکھیں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ شاید پیپل پارٹی اور ایسے لوگ مل کے پھر اپنے ہی کیے کرائے پہ پانی پھیرنے کے لیے. 18ویں ترمیم پیپل پارٹی کا کارنامہ تھا، آج اپنی ہی 18ویں ترمیم کو انہوں نے نیست و نابود کر دیا. آج جو 98ویں یا جو بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے یا دلیہ کی آزادی کے حوالے سے 18ویں ترمیم کے جو فائدے تھے وہ تمام انہوں نے آج انڈو کیے. جی سر یہ بتائیے گا، دو سوال ہیں میرے. ایک تو یہ کہ آپ نے کہا کہ ہم سڑکوں پہ نکلیں گے، احتجاج کریں گے. گزشتہ 2-3 احتجاج آپ کے ہوئے جو فلاپ گئے. علی امین گنڈا پور صاحب بھی ایک دفعہ کوئی 10-15 کوئی 12 اضلاع پار کر کے پشاور چلے گئے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو امینڈمنٹس ہو رہی ہیں، یہ جو کانسٹیٹیوشن جسے آپ پی ٹی آئی کرائسس کہہ رہی ہے، اس کے ذمہ دار پی ٹی آئی خود نہیں ہے، کیونکہ جب وہ خود گورنمنٹ میں تھے تو پی ٹی آئی کی جانب سے جو اس وقت ترامیم ہوتی تھیں، وہاں جو قانون پاس ہوتے تھے وہ بھی کسی کے کہنے پہ ہوتے تھے، اور اس وقت بھی پارلیمان کو ہراساں کیا جاتا تھا. بنیادی طور پہ میں ایک وکیل ہوں. اگر پی ٹی آئی کے دور میں بھی بنیادی انسانی حقوق یا رولز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کوئی افعال ہوئے ہیں، میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کرتا ہوں. ہر دور میں جس دور میں بھی جو بھی غلط کام ہو اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے. ہماری بنیادی ترجیح جو ہے وہ پاکستان کے عوام ہونے چاہیے. کہاں یہ شارٹ ٹرم اپنے آپ مقاصد کے اصول کے لیے یہ اس طرح کے پیکیجز لاتے ہیں.